آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اہل بیت اطہار کے خلاف کیا جاتا ہے. جو میری آل سے بغض کرتا رہا جب وہ مرے گا اس کا حال یہ ہوگا وہ مومن نہیں مرے گا, اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. آئیں یہ دیکھ لیں کتاب ہے, اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, وہ مومن نہیں مرے گا. ماتا کافرا, اس کا انتقال کفر پر ہوگا. اگلا لفظ سنیں, یہ تفسیر کی کتاب ہے میرے پاس, آئیں اور آ کر کے پڑھ لیں. اگر یہ لفظ نہ لکھا ہو میری گردن حاضر ہے. حال سے بغض رکھے گا. وَإِن صَلَّى, اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو ساری زندگی سجدے کر کر کے تھک گیا, مر گیا, سجدوں میں رو رو کے زندگی ختم کر دی, مگر حال یہ ہے دل میں تو بغض ہے. وَصَامَ, اگرچہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا ہو, وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, اور خود کو مسلمان کا ٹھیکیدار بھی کہتا ہو, لیکن حال یہ ہے کہ میری آل سے بغض کر رہا ہے. حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ, قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا. آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اہل بیت اطہار کے خلاف کیا جاتا ہے. ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے تو اہل بیت اطہار کو کیا جاتا ہے. گالیاں دی جاتی ہیں تو اہل بیت اطہار کو دی جاتی ہیں. یہ سارا منظر سرکار علیہ السلام کے سامنے تھا, سارے منظر کو سامنے رکھ کر کے بتا دیا جو میری آل سے محبت کرتا رہے گا جب وہ مر جائے گا اس کی قبر پہ کوئی اور آئے یا نہ آئے, اللہ تعالیٰ فرشتے اس کی قبر کے اوپر مسلط کر, فرشتے قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. جو میری آل سے بغض کرتا رہا جب وہ مرے گا اس کا حال یہ ہوگا وہ مومن نہیں مرے گا, اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. آئیں یہ دیکھ لیں کتاب ہے, اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, وہ مومن نہیں مرے گا. ماتا کافرا, اس کا انتقال کفر پر ہوگا, وہ کافر ہو کر کے مرے گا. اہل بیت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا وہ خطوط کا تھا. مثلا اس کو خط لکھ دیا, اس کو لکھ دیا اللہ کر کے تعصب. اور آج آسان طریقہ ہے, اب موبائل اٹھایا اور ٹک 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 کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ہم نہیں کہتے, یہ کتابیں کہتی ہیں. جو میری آل سے بغض کرتا رہا جب تک زندہ رہا صرف یہی پروپیگنڈا کرتا رہا, سید کو کب دبائیں, اہل بیت کو کب ختم کریں, یہ کیوں ہے, یہ وہ ہے, یہ ہو گیا. ہم سنتے رہتے ہیں, سب کچھ ہمیں پتا, ہم جانتے ہیں کہ ہم بولتے نہیں کیونکہ یہ حدیث کی کتابیں خود بتا رہی ہیں. سرکار نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوگا. اور اس کے بعد پھر اگلا لفظ سنیں, یہ تفسیر کی کتاب ہے میرے پاس, آئیں اور آ کر کے پڑھ لیں. اگر یہ لفظ نہ لکھا ہو میری گردن حاضر ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو میری آل سے بغض کرتا رہا جب قیامت کا دن آئے گا, یوم القیامتی مکتوب بین عینیہ, عینین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. تسنیہ کہتے ہیں دو کو, دو آنکھیں, دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ آدمی اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہے. اب اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من ابغضنا اہل البیتی حشرہ اللہ, ایک ایک لفظ سنیں آپ, حشرہ اللہ یوم القیامتی یہودیہ. قلت یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى قَالَ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, جو میری آل سے بغض رکھے گا. وَإِن صَلَّى, اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو ساری زندگی سجدے کر کر کے تھک گیا, مر گیا, سجدوں میں رو رو کے زندگی ختم کر دی, مگر حال یہ ہے دل میں تو بغض ہے, سید کو دیکھنا نہیں چاہتے. یہ سید امام خطیب سید لکھتا کیوں ہے؟ سید کو سید کہہ کس نے دیا, بنا کس نے دیا؟
نہ ہم نے بنایا ہے نہ آپ نے بنایا ہے. اللہ جسے چن لیتا ہے اسے اہل بیت اطہار کے اندر پیدا کر لیتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَإِن صَلَّى، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، وَصَامَ، اگرچہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور خود کو مسلمان کا ٹھیکیدار بھی کہتا ہو، مسلمانوں کا ٹھیکیدار بھی کہتا ہو. آگے فرمایا کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن حال یہ ہے کہ میری آل سے بغض کر رہا ہے. حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا. اب اہل بیت سے بغض کرنے والے خود فیصلہ کر لے امام حسین کے جھنڈے میں کھڑا ہونا ہے یا یہود و نصارہ کے جھنڈے میں کھڑا ہونا ہے. اگر امام حسین کے جھنڈے میں کھڑا ہونا ہے تو پھر اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی. اہل بیت کے خلاف تعصب اور بغض نہیں پیدا کرنا ہوگا، نفرتیں نہیں پھیلانی ہوگی، اہل بیت کی شان کو بلند کر کے بتانا ہوگا. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں ذاتی عمل کی وجہ سے پورے سادات کے اوپر اٹیک کروں، ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. سرکار علیہ السلام آپ سے پوچھا گیا اور اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، سید وہ گناہ صغیرہ کرے تب بھی امت کے لیے فرض ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے امت کے لیے. یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت، ہم اس لیے اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں. لکھو دیکھو اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سید کی تعظیم کرنا فرض ہے. کیا ہے بولو، زور سے بولو. نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح میرا امام لکھتا ہے سید کی تعظیم کرنا بھی فرض ہے. سید کی تعظیم کرنا فرض ہے. اب یہاں جو سید کی تعظیم کا یہ صرف مولا علی نہیں ہے. آج مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے مزار اقدس کے اندر آرام کر رہے ہیں. جو سید کا صبح قیامت تک جتنی آل آنے والی ہے یہ ان کا ذاتی عمل ہے. وہ جو کر رہے ہیں جیسے آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ اپنا حساب و کتاب آپ کی قبر و قیامت ہے. اسی طرح سید جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اس کی اپنی قبر و قیامت ہے. مگر سید کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب تک اس کا سلسلہ بھی برقرار ہے اور وہ حد کفر تک نہ پہنچے، جب تک وہ حد کفر تک نہ پہنچے تب تک امت کے لیے فرض ہے کہ سید کی تعظیم کرے. جب وہ حد کفر کو پہنچ جائے، جب وہ جتنے بھی شریعت کے اصول و ضوابط تھے سارے اصول و ضوابط کے خلاف ہو جائے، اب کہا وہ سید نہیں رہا، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اور دلیل دیتے اعلیٰ حضرت کہ قال اللہ تعالی انہو لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح. قرآن میں ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا جب کشتی آئی اور وہ طوفان آیا اور سب لوگ غرق ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے دعا کی مولا میرا بیٹا. اللہ نے کہا لیسا من اہلک، اب یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بیٹا کفار کے پاس جاتا تو ان کے ساتھ ہو جاتا تھا اور مسلمانوں کے پاس آتا تو ان کے ساتھ ہو جاتا تھا. اس کے دل کے اندر کفر تھا اور اس کا عمل جو تھا وہ عمل غیر صالح تھا. اللہ نے کہا اب یہ آپ کی اہل سے نہیں رہا. تو سید جب تک عقیدہ اہل سنت پر برقرار ہے، سید کے جس کا عقیدہ وہی ہے جو زین العابدین کا ہے، امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، غوث اعظم کا ہے، اور آج کے دور کے اندر اس کا وہی عقیدہ ہے جو امام احمد رضا محدث بریلوی کا ہے، تو اس کی تعظیم کرنا ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے فرض ہے. لو ان رجلا لصعد بین المقام والرکن وهو مبغض اہل بیت محمد دخل النار. یہ مقام ابراہیم ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، درمیان کی جگہ. اہل بیت سے بغض کرنے والے، تعصب کرنے والے، اناد اور نفرت پھیلانے والے، سید یہ ہے، سید وہ ہے، یہ کر گیا، کیا جملے وہ آپ جانو. بس موٹے لفظوں میں اہل بیت سے بغض کرنے والے، نفرت کرنے والے، اہل بیت سے حسد و تعصب کرنے والے، یہ ہے تو وہ ہے. اگرچہ وہ کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی گزار دے، ساری زندگی سجدے کر 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 کے، شیطان نے بھی بڑی عبادت کی تھی مگر دل میں بغض ہے، سن لو، پوری زندگی گزار دی کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان، لیکن سرکار فرماتے ہیں میری آل سے بغض کرتا رہا.
اب بغض دو طرح کے ہیں، کھلے عام آ گیا اور ایک ہوا دل کے اندر. سید کے ساتھ واہ جی کیا کہنا، اندروں اندری لگا ہے جسے وہ چوہا کاٹ رہا ہے اندروں اندری لگا ہے. تو سنو، سرکار فرماتے ہیں جو میری آل سے بغض کرتا رہا اگرچہ وہ ساری زندگی مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے درمیان گزار دے، مر جائے گا اس کا ٹھکانہ سیدھا دوزخ ہوگا.